بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامتا ایک ایسا فرقہ تھا جس نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ ایک قرمتی سردار ابو طاہر سن 319 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچا، گھوڑے پر سوار ہو کر شمشیر بے نیام لیے مسجد حرام میں داخل ہوا اور پھر اس بدکار نے وہاں بیٹھ کر شراب پی، طواف میں مصروف حاجیوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ چاہے زمزم اور شہر مکہ کے کئی کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئے۔ پھر قرمتی ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھڑوا دیا اور ایک ایسا نعرہ لگایا جس کی جرت شیطان بھی نہیں کر سکتا تھا: میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، معاذ اللہ۔ پھر وہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا، جس کی وجہ سے 10 سال تک حج موقوف رہا۔ ابو طاہر قرمتی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر بڑی دردناک موت سے دوچار ہوا۔ اس کے مرتے ہی کرامتا کا زور ٹوٹ گیا اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ بہت سے کرامتا فرار ہو کر گجرات یعنی ہندوستان کے ساحل پر آباد ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اپنے دور اقتدار میں ان کی بنیادیں کھود ڈالی اور مرکزیت کو ختم کر دیا، مگر پھر بھی کرامتا کی ایک جماعت اپنی جان بچا کر ملتان اور دہلی کی گلیوں میں روپوش ہو گئی۔ آج اس جماعت کے کچھ نمائندے تقریب کاری کا نیا منصوبہ لے کر سوامی دینا ناتھ کے پاس آئے تھے۔ آخر تم لوگ مجھ سنیاسی سے کیا چاہتے ہو؟ دینا ناتھ نے کرامتا کے سردار ملک الماس سے کہا۔ ایک تارک الدنیا شخص تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دور حکومت میں ہم پر بڑے مظالم ڈھائے تھے سوامی۔ ملک الماس نے بڑی عیاری کے ساتھ دینا ناتھ کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ ہم تمہارے تعاون سے ان مظالم کا حساب لینا چاہتے ہیں۔ محمود غزنوی کے تو مرے ہوئے بھی زمانے گزر گئے، پھر تم کس سے اپنا حساب لینا چاہتے ہو؟ سوامی دینا ناتھ نے تلخ لہجے میں کہا۔ محمود غزنوی کے حوالے سے اسے شکست سومنات یاد آ گئی تھی۔ جب لاکھوں ہندو اس سے اپنا حساب نہ لے سکے تو پھر تم 4 نہتے افراد کیا کرو گے؟ غزنوی کی تو قبر بھی ہندوستان میں نہیں ہے، پھر کس سے انتقام لوگے؟ ہمارے انتقام کا ہدف محمود غزنوی کی قبر نہیں، سلطان شمس الدین التمش کا اقتدار ہوگا۔ التمش بھی غزنوی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تمہارے مندروں کو ڈھا رہا ہے اور مذہب اسلام کی توسیع کے لیے بے دریغ ہندوؤں کا خون بہا رہا ہے۔ قرمتی ملک الماس نے بڑی بے حیائی کے ساتھ سلطان شمس الدین التمش پر الزام تراشی کی تھی۔ سلطان نے جالور راجستھان کے حاکم راجہ اڈیسا کو شکست دی تھی، راجپوتوں کے مضبوط ترین قلعے رنتھمبور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، مگر ہندوؤں کی کسی عبادت گاہ کو چھوا تک نہیں تھا۔ البتہ مالوا اور اجین پر لشکر کشی کے وقت مہاکال کے مندر کو ضرور نقصان پہنچا تھا، اور اس بربادی کا سبب بھی خود ہندو سپاہی تھے جو سلطان سے شکست کھا کر مندر میں روپوش ہو گئے تھے۔ التمش کئی دن تک اعلان کراتا رہا کہ تمام سپاہی مندر سے باہر آ جائیں، مگر جب سلطان کی آواز بے اثر ثابت ہوئی تو مجبوراً اس نے مندر پر حملہ کیا اور ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر دیا۔ اس حملے میں مندر کے تمام پجاری محفوظ رہے۔ قرمتی سردار ملک الماس حقائق کو مسخ کر کے سوامی دینا ناتھ کے مذہبی رجحانات کو بھڑکاتا رہا۔ ہمیں بھی اس کا دکھ ہے، سوامی نے ایک آہ سرد کھینچتے ہوئے کہا، مگر کیا کریں کہ سمے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں اس وقت کو واپس لا سکتا ہوں سوامی۔ ملک الماس بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ مگر کیسے؟ سوامی نے شراب کا بھرا ہوا پیالہ منہ کو لگاتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے 800 مسلح آدمی فراہم کر دو تو میں ہندوستان کی تاریخ بدل سکتا ہوں۔ ملک الماس نے دینا ناتھ کے کچھ اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اب ان دونوں کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ گیا تھا۔ سلطان التمش ہر جمعے کو جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ بس گنتی کے محافظ سپاہی ہوتے ہیں۔ سوامی دینا ناتھ نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی۔ تو سلطان کو نماز کی حالت میں قتل کرنا چاہتا ہے؟ یقیناً۔ ملک الماس کے ہونٹوں پر بڑا خوفناک تبسم ابھر آیا تھا۔ اس روز ہمارے مسلح آدمی بھی جامع مسجد میں نماز ادا کریں گے، پھر جیسے ہی سلطان سجدے میں جائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سوامی دینا ناتھ نے ان بوڑھے راجپوت سرداروں کی طرف دیکھا جو شہاب الدین غوری کے حملے میں شکست کھا کر اپنی جاگیروں سے محروم ہو چکے تھے اور دن رات اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح دہلی کی حکومت تباہ ہو جائے اور ہندو راجے ایک بار پھر اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر لیں۔ انہی راجپوت سرداروں نے سوامی دینا ناتھ کی کٹیا کو سازشوں کا مرکز بنایا تھا۔ ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہندو نوجوان یہاں جمع ہوتے تھے اور سوامی کے ہاتھ پر قسم کھاتے تھے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ نہیں کر دیں گے۔ بظاہر وہ نوجوان جوگیوں کے لباس میں نظر آتے تھے، مگر در پردہ انہیں جنگی تربیت دی جاتی تھی۔ سوامی دینا ناتھ نے اپنی کٹیا میں زمین دوز تہ خانے بنائے تھے اور انہی تہ خانوں میں ہتھیار جمع کیے تھے۔ سوامی اور راجپوت سرداروں کا منصوبہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ مذہب کے نام پر قربان ہونے والوں کی ایک فوج جمع ہو جائے گی
اور جب دہلی کی حکومت کمزور پڑنے لگے تو سادھوؤں کا لشکر قلعے پر حملہ کر کے شاہی خاندان کو قتل کر ڈالے۔ ہاں سوامی، یہی وقت مناسب ہے۔ راجپوت سردار بلرام سنگھ نے ملک الماس کے منصوبے کی تائید کرتے ہوئے کہا، شہزادہ ناصر الدین محمود کی موت کے بعد سلطان التمش لاوارث ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو اس خاندان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر قطب الدین ایبک کے ترکان چہلگانی 2 گز زمین کے لیے آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کی گردن پر خنجر آزمائی کریں گے۔ گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی اور پھر مسلمان اپنے ہی ہاتھوں سے ہزاروں مقتل بنا ڈالیں گے۔ ترکان چہلگانی قطب الدین ایبک کے وہ مشہور 40 غلام تھے جنہیں اس نے بڑی محنت کے ساتھ پالا تھا۔ یہ سارے غلام لیپالک بیٹوں کا درجہ رکھتے تھے اور انہیں بارگاہ سلطانی میں بڑا رسوخ حاصل تھا۔ بلرام سنگھ، یہ محض تمہارا اندازہ ہے یا حقیقت؟ سوامی دینہ ناتھ کچھ الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نہیں سوامی، میں ہواؤں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہوں، راجپوت سردار بلرام سنگھ نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا۔ ہماری کئی جاسوس لڑکیاں شاہی کنیزوں میں شامل ہو چکی ہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ سمراٹ پرتھوی راج چوہان کے دربار کی مشہور رقاصہ لاجونتی کی حسین و جمیل بیٹی گایتری شہزادہ رکن الدین کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس نے مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے اور اب اس کا نام گلنار ہے۔ سوامی دینہ ناتھ مسکرانے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ ٹھاکروں کے دماغ میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے۔ کیا کریں سوامی، جسم بوڑھا ہو جائے تو پھر دماغ سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ راجپوت سردار بلرام سنگھ کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ سمراٹ پرتھوی راج چوہان کے خون اور شکست کا بدلہ ہم پر قرض ہے۔ بلرام سنگھ کو جذباتی ہوتے دیکھ کر سوامی دینہ ناتھ نے بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ مگر ٹھاکر، کیا وہ ایک نرم و نازک لڑکی ہمارے منصوبے تکمیل تک پہنچا سکے گی؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں سوامی۔ بلرام سنگھ بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا۔ گایتری، گلنار نے میری موجودگی میں بھگوان کی مورتی کے سامنے قسم کھائی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے تمام شہزادوں کو اپنے حسن کا اسیر بنائے گی اور پھر انہیں حوث کے مقتل میں لے جا کر ذبح کر ڈالے گی۔ فی الوقت سلطان کی اولادوں میں شہزادہ رکن الدین سب سے بڑا ہے اور وہی ولی عہد سلطنت بننے والا ہے، اس لیے گلنار آج کل اس کے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے۔ رکن الدین کا کام تمام ہوتے ہی اور پھر شہزادہ قطب الدین کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ کیا اسے اپنے حسن پر اس قدر اعتبار ہے؟ دینہ ناتھ نے گلنار کے حسن کی تعریف سنتے ہوئے کہا۔ سوامی کی آنکھوں میں حوث کی چنگاریاں ناچنے لگی تھیں۔ سوامی، وہ لڑکی نہیں ہے، آکاش سے اتری ہوئی اپسرا ہے، جسے دیکھ کر سادھو سنت اور پیر فقیر بھی اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ بوڑھا راجپوت سردار بلرام سنگھ مزے لے لے کر اپنی سیاسی چالیں بیان کر رہا تھا۔ تو پھر آج تک وہ ہمارے رنگ بھون میں کیوں نہیں ناچی ٹھاکر؟ سوامی دینہ ناتھ کچھ ایسے ترسے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس نے ساری زندگی کوئی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی ہو۔ ٹھاکر بلرام سنگھ دینہ ناتھ کی حوث زدہ گفتگو سن کر جھنجھلا گیا۔ تجھے مستی سوچ رہی ہے سوامی، اور یہاں جان پر بنی ہوئی ہے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا ٹھاکر۔ بلرام سنگھ کے بگڑے تیور دیکھ کر دینہ ناتھ بات بدل گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلنار ایک کمزور لڑکی ہے، کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے اور وہ کسی لالچ یا دباؤ میں آ کر اپنی زبان نہ کھول دے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھاکر بلرام سنگھ کے چہرے پر فکر و پریشانی کا ہلکا سا رنگ ابھرا، مگر فوراً ہی ڈوب گیا۔ گایتری سے یہ امید تو نہیں کہ وہ آزمائش کے کسی موڑ پر ڈگمگا جائے، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بلرام سنگھ نہایت مطمئن لہجے میں بول رہا تھا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ وہ قاضی عبید احمد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اسے شاہی کنیزوں کے حلقے میں داخل کیا گیا ہے۔ اگر گلنار نے ہمارے خلاف زبان کھولی تو ہم سلطان سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ مسلمان ہونے کے باعث وہ اپنے پرانے ہم مذہبوں سے انتقام لے رہی ہے۔ کہیں مسلمان ہوتے ہی گایتری کے دل و دماغ بھی نہ بدل گئے ہوں۔ دینہ ناتھ نے ایک بار پھر اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تجھے تو ہر چیز پر شبہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے سوامی۔ ٹھاکر بلرام سنگھ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، حد سے زیادہ ہوشیاری کوئی اچھی بات نہیں دینہ ناتھ۔ گلنار نے بظاہر مسلمانوں کا لباس پہن لیا ہے، مگر اندر سے وہ کٹر ہندو لڑکی ہے جس نے دھرم کی خاطر اپنا جسم قربان کر ڈالا ہے۔ سوامی دینہ ناتھ کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے خیالات کی دنیا میں غرق ہے۔ قرمتی سردار ملک الماس اور ٹھاکر بلرام سنگھ بڑے غور سے دینہ ناتھ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کچھ دیر کے بعد سوامی نے آنکھیں کھولیں اور ملک الماس سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں جو اس کام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے؟ 200، ملک الماس نے جواب دیا، مگر یہ تعداد بہت کم ہے۔ اگر میرے پاس 1000 جانثار ہوں تو میں دہلی کی گلیوں کو انسانی خون سے سرخ کر دوں اور صفائے ہستی سے خاندان التمش کا نام تک مٹا ڈالوں۔ ملک الماس اس وقت ایک خونی درندہ نظر آ رہا تھا۔ سوامی دینہ ناتھ کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔
تو پھر ہم تجھے اپنے آشرم سے 800 جانثار دیے دیتے ہیں۔ انہیں کچھ دن تک اسلامی آداب و معاشرت سے آگاہ کر تاکہ یہ جامع مسجد میں داخل ہوتے وقت اجنبی نظر نہ آئیں۔ پھر سوامی نے اپنے ان نوجوان جوگیوں کو جمع کیا جو نہایت مضبوط جسم کے مالک تھے۔ درگا اور کالی کے پجاریوں، اب تمہاری پریکشا یعنی امتحان کا سمے آ گیا ہے۔ دھرم کے شتروؤں کو مٹا دو یا خود دیوتاؤں کے نام پر مٹ جاؤ۔ تمام جوگیوں نے سوامی دینا ناتھ کو سجدہ کیا اور پھر قسمیں کھائیں۔ سلطان التمش کا سر لے کر آئیں گے یا پھر اپنے سر اسے دے آئیں گے۔ خرمتی سردار ملک الماس کے کہنے سے دینا ناتھ کے چیلوں نے مسلمانوں کی طرح داڑھیاں بڑھائی تھیں اور اپنے لباس تبدیل کر ڈالے تھے۔ سوامی دینا ناتھ کی محل نما کٹیا میں سلطان التمش کے قتل کے خوفناک منصوبے کی ابتدائی تیاریاں ہو رہی تھیں اور والی ہندوستان ولی عہد سلطنت کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ اگرچہ تمام امرائے سلطنت شہزادہ رکن الدین کی ولی عہدی پر متفق تھے، لیکن التمش کی نظریں اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ پر مرکوز تھیں۔ التمش کو رضیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ شہزادی کی پیدائش کی خبر سن کر اس نے بے اختیار کہا تھا، آج سے قصر شاہی پر خدا کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ دوسرے دنیا پرست بادشاہ لڑکی کو ایک بارے گراں سمجھتے تھے، مگر التمش ایک دیندار حکمران تھا، اس لیے جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لڑکیوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر ایک باپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رضیہ سلطانہ 4 برس کی ہوئی تو اسے قرآن مجید پڑھانے کے لیے دہلی کے سب سے بڑے قاری مولانا انور علی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ رضیہ نے 3 سال میں قرآن حکیم ختم کر لیا۔ ختم قرآن کی تقریب اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا، انہیں عمدہ لباس پہنائے گئے اور ان کے خالی دامنوں کو نقرئی سکوں سے بھر دیا گیا۔ تمام لشکر سلطانی کی 3 روز تک مسلسل دعوت ہوتی رہی۔ اس تقریب میں دہلی کے تمام ممتاز علماء شریک تھے۔ پھر جب سلطان کے کہنے پر شہزادی رضیہ نے تلاوت شروع کی تو بام و در ساکت ہو گئے اور اہل مجلس کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ شہزادی رضیہ کی آواز اس قدر دل نشیں اور پرسوز تھی کہ علماء دہلی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس مجلس میں شہر کے مشہور مجذوب نذیر شاہ بھی شریک ہوئے تھے۔ سلطان التمش نے انہیں ایک بے حال شخص سمجھ کر اس قسم کا دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا اور نذیر شاہ کسی بن بلائے مہمان کی طرح خود ہی چلے آئے تھے۔ تلاوت کے دوران دوسرے علماء کرام کے ساتھ ساتھ نذیر شاہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جب رضیہ نے تلاوت ختم کی تو ہر طرف سے مرحبا مرحبا اور سبحان اللہ کی صدائیں ابھرنے لگیں۔ یکا یک نذیر شاہ مجذوب کھڑے ہوئے اور علماء کے درمیان سے گزرتے ہوئے شہزادی رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھے۔ گزری تھی مگر التمش کے چہرے پر کسی قسم کی ناگواری کا رنگ نمایاں نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کا مرید بھی تھا اور فطرتاً فقیر دوست بھی۔ سلطان نے نذیر شاہ مجذوب کا نام تو بہت سنا تھا مگر اسے ایک جاں سوختہ کے روحانی مقام سے آگاہی حاصل نہیں تھی۔ نذیر شاہ مجذوب اکثر قلعے کی دیوار کے نیچے گشت کرتے رہتے تھے۔ خود سلطان نے بھی 1-2 بار قلعے سے نکلتے وقت انہیں عجیب حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ نذیر شاہ کبھی اس طرح اپنے ہاتھوں کو گردش دیتے جیسے وہ تلوار چلا رہے ہیں، اور کبھی یوں محسوس ہوتا کہ وہ اپنی کمان سے کسی نامعلوم نشانے کی طرف تیر پھینک رہے ہوں، اور کبھی پرجوش انداز میں نعرہ زنی کرتے مار ڈالا مار ڈالا۔ قلعے کے محافظ سپاہی نے سلطان سے نذیر شاہ کی شکایت بھی کی تھی کہ ایک پاگل شخص دن رات چیختا رہتا ہے، اگر حکم ہو تو اسے یہاں سے جبراً ہٹا دیا جائے۔ سلطان نے سپاہیوں کی شکایت کے جواب میں پوچھا تھا، کیا اس پاگل شخص نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ سپاہیوں نے نفی میں جواب دیا تو سلطان نے کسی قدر برہم لہجے میں کہا، جب وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تو پھر تم اسے کیوں پریشان کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری طرح نذیر شاہ بھی میری رعایا ہے، اسے آرام سے رہنے دو۔ آج وہی نذیر شاہ جنہیں تمام دہلی والے پاگل سمجھتے تھے بے دھڑک مجلس سے سلطانی میں چلے آئے تھے۔ شہزادی رضیہ نے بڑی حیرت سے ایک بے حال شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ ننگے سر، بڑھے ہوئے بال، بے ترتیب داڑھی اور جسم پر میلا کچیلا بسیدہ سا لباس۔ مبارک ہو شہزادی، تجھے یہ سعادت مبارک ہو۔ نذیر شاہ مجذوب نے بڑے بے باکانہ انداز میں اپنا ہاتھ رضیہ سلطانہ کی طرف بڑھایا۔ شہزادی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے خود بھی ایک پاگل انسان کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی۔ نذیر شاہ کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کی ایک تیز لہر ابھری۔ وہ چند لمحوں تک اپنے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے رہے، پھر اسے کھینچ لیا اور مسکراتے ہوئے بولے، تو نے سوئے ہوئے سینوں میں حشر اٹھا دیا، مگر ہم پھر بھی نہیں بھاگیں گے۔ یہ کہہ کر نذیر شاہ مڑے اور واپس جانے لگے۔